قریش کے قبیلے میں حضرت عمر اپنی بہادری، جرأت اور فیصلہ کن طبیعت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا غصہ سخت تھا مگر انصاف پسندی بھی اسی درجے کی بھی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ ان کے پاس طاقت، رتبہ اور قریش کا پورا اثر موجود تھا۔ کوئی بھی شخص ان سے ٹکراتے ہوئے ڈرتا تھا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب مسلمان خفیہ طور پر عبادت کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی کمزور مسلمان خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن قریش کے سردار اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کو ختم کرنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ غصے میں بھرے ہوئے اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آج میں محمد کو قتل کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ ننگی تلوار ہاتھ میں، چہرے پر غصہ اور قدموں میں ایک عجیب سختی۔ راستہ بھر وہ یہی سوچتے رہے کہ آج اسلام کا خاتمہ کر دینا ہے۔ انہیں خود اندازہ نہ تھا کہ آج ہی ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ راستے میں ایک شخص نے روک کر کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے۔ فوراً اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ عمر نے دروازہ توڑا، بہنوئی کو پیٹا۔ بہن نے روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی چوٹ لگی۔ خون نکل آیا مگر بہن کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ عمر نے غصے سے کہا، وہ کاغذ دو جو پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں تب قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ جملہ عمر کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ نرم پڑ گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے اور سورۃ طٰہٰ کی آیات اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہ آیت دل میں ایسے اتری کہ سارا غصہ ختم ہو گیا، چہرہ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمر کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ صحابہ نے عمر کو آتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سب نے دروازہ بند کر دیا مگر حمزہ نے کہا، اگر بھلائی کے لیے آیا ہے تو خوش آمدید، ورنہ اسی تلوار سے اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ عمر کانپ گئے۔ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ دار ارقم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اسی دن اسلام کو نئی طاقت ملی۔ عمر رضی اللہ نے اسلام قبول کرتے ہی کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر چھپ کر کیوں؟ پھر انہوں نے اعلان کیا، میں آج اسلام کا اعلان عام کروں گا۔ وہ قریش کے سرداروں کے درمیان پہنچے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پورا مکہ ہل گیا۔ مشرکین حیران ہوئے کہ جس عمر سے سب خوف کھاتے ہیں وہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام لانے کے بعد عمر کی زندگی مکمل بدل گئی۔ وہ گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو ان سے لڑتا عمر تنہا مقابلہ کر لیتے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو پہلی بار ہمت ملی کہ وہ کعبہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکیں۔ یہ عمر کے جرأت بھرے کردار کا آغاز تھا۔ مسلمان چھپ کر ہجرت کیا کرتے تھے مگر عمر رضی اللہ نے اکیلے اعلان کیا، جس کا دل چاہے مجھے روک کر دیکھ لیں۔ وہ تلوار ہاتھ میں غصے سے بھرے ہوئے قریش کے سامنے سے گزرے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روک سکے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے دشمنوں کے دلوں میں رعب گٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور حضرت ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے۔ دنیا نے پہلی بار ایسا حاکم دیکھا جو راتوں کو گشت کرتا، بھوکے بچوں کو اٹھا کر کھانا بناتا، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرتا۔ عدل ایسا کہ قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ امیر ہیں، میں ڈر جاتا ہوں۔ عمر رو پڑے، حکومت اللہ کی امانت ہے، میرے لیے فخر نہیں۔ ایک روز فجر میں دشمن نے خنجر مارا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں گھر پہنچے۔ لوگ روتے تھے مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، اگر میرا ایک دن بھی امت کے لیے فائدہ مند نہ گزرا تو عمر برباد ہو گیا۔ وصیت کی، میرے کفن پر زیادہ خرچ نہ کرنا، میں اللہ کے حضور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میری بخشش ہو جائے۔ اور اسی حال میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔